موت کیا چیز ہے؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں، اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا، تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا۔ تو موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں تو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب کوئی۔ موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے، اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے، تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا، اور پھر موت کا حکم آئے گا۔ اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے، ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا، اور پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں، تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے۔ پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا، ہن اتے اللہ تے ہیٹھ اسرائیل، اسا کہ لے وے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جیند کڈی ہن میری بھی نکلن لگی ہے۔ تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دڑ 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 دڑ، آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گے یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے،
जब इज़राइल भी मर जाएगा तो फिर अल्लाह ताला कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरा शरीक तो अब आ जाओ मुकाबले में। फिर अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। सन्नाटा। फिर अल्लाह कहेगा ऐन अल मुलूक, बादशाह किधर हैं? ऐन अल जब्बारून, जालिम किधर हैं? ऐन अल मुतकब्बिरून, तकब्बुर वाले किधर हैं? लिमन अल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? फिर अल्लाह खुद जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। फिर अल्लाह कहेगा मैंने इन्नी बदातु बिद्दुनिया वलम तकुन शैया व इन्नी उईदुहा, मैंने दुनिया बनाई और मिटा दी, मैं इसे दोबारा भी खड़ा कर दूंगा। मा खल्कुकुम वला बासकुम इल्ला कनफ्सन वाहिदा, तुम्हें उठाना, सबको मारना उठाना एक एक की तरह, जैसे एक को मारना उठाना आसान है, तुम सबको मारना उठाना आसान है। और फिर एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला हमें कब्रों से निकालेगा। जिनकी ज़िंदगी नाफरमानी की होगी वो कहेंगे या वैलना मम बाअसना मिन मरक़दिना, हाय मारे गए, हमें किसने उठा दिया। बच्चों दुआ करो हम उन लोगों में ना हों। इस थोड़ी सी ज़िंदगी को ये अय्याशी के लिए नहीं है, ये मौज मेले के लिए नहीं है, ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। संभल के चल, कल पाँव मेरा कासा सर पे जो आ गया, बोला संभल के चल, सर राह राह गुजर, मैं भी कबो किसी का सर पुरगुरूर था। तो ये वजूद ढांचा में बदलने वाला है, ढांचे में हम ढलने वाले हैं, हड्डियां बिखर जाएंगी। तो अल्लाह ताला जब सबको एकदम खड़ा करेगा तो कहेंगे मम बाअसना मिन मरक़दिना, ये हमें कब्रों से किसने उठा दिया। तो जो अल्लाह को राज़ी करके गए होंगे वो कहेंगे हाज़ा मा वादर रहमान व सदक़ल मुरसलून, आज वो दिन आ गया जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर दी थी। और फिर लोगों को हाँका जाएगा, उरातन नंगे, हुफातन नंगे पाँव, हासिरन नंगे सर, नंगे पाँव, नंगे सर, नंगे बदन, सब मैदान माशर की तरफ चलेंगे। आपने फरमाया जब लोग निकलेंगे अल्लाह सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा, उसके बाद फिर मुझे कपड़े पहनाएगा, और उसके बाद फिर अल्लाह बिलाल को कपड़े पहनाएगा, और उसके बाद सारे मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाए जाएंगे। बाकी ये डिग्रियां यहीं रह जाएंगी। वहाँ अजान देने वाले की कदर देखो कि नबियों के बाद उनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं। मामूली सा ताजर भी बेचारे को डांट देता तो हाली तक अजान नहीं देती, तो कितने दफ़ा हो गया से तो हाली तक अजान नहीं देती। तो फिर जब इस तरह पेपर छोड़े जाएंगे ना, यहाँ तो आपको पेपर पकड़ाए जाते हैं, वहाँ पेपर छोड़ा जाएगा और किसी के उल्टे हाथ में आएगा खुद ब खुद, किसी के सीधे हाथ में आएगा। जिसके उल्टे हाथ में आएगा कहेगा हाय मारा गया, या लैतनी लम ऊत किताबिया, ये पेपर मेरे हाथ में क्यों आ गया। वलम अदर मा हिसाबिया, मुझे तो पता नहीं था हिसाब होगा। या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदर मा हिसाबिया, या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। वो कहेगा हाय मैं मर गया, मैंने वापस कर लो, मैं दोबारा लाहौर बड़े चंगे काम करना है, बड़ा नेक बन के चलना है। लगेगा खुदूहु फगुल्लूहु, इसको पकड़ो और जकड़ दो। ओ मेरे बच्चों, जहन्नुम की आग से सुई के नाके जिसमें धागा डालते हैं इतना सुराख कर दिया जाए और उससे जो आग का शरारा निकलेगा वो पूरी कायनात को जला के राख कर देगा और वो इंसान वहाँ गिरेंगे, उसमें नाफरमानों को जाना पड़ेगा। जो यहाँ शराबें पीते रहे उनको आगे जहन्नुम की गंदगी पिलाई जाएगी, वो हौज़ कौसर नहीं पी सकते। जो यहाँ फहाशी का शिकार हुए उन्हें वहाँ जहन्नुम की गंदगी पिलाई जाएगी, वो जन्नत के पानी नहीं पी सकते।
اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو مقرؤ کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر ویکھو۔ ہم جو سینٹرل ماڈل اسکول بہت ٹاپ کا اسکول تھا 60s میں، 3 اسکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل۔ میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا، تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے اور نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے، تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا وہ۔ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پیپر، ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، ویکھو۔ تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد عورت کہیں گے او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ وَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی، سچ بول۔ آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں۔ پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہیں؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اور سفر میں عادی ہو جاتی ہے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے، یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے۔ باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے۔ آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے روے۔ آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی، خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو ابھی وہ خوشی میں کہہ رہا ہوگا ویکھو 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 ویکھو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب وہ زندگی لے